بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صدق الله المولانا العظيم. یہ فقیر اللہ کا بے حد شکر ادا کرتا ہے جس خالق کائنات نے ہمیں سچا رسول اپنا محبوب نبی عطا فرمایا. اس کے بعد اس کریم نے ہمیں کامل مرشد نصیب فرمایا. اس کے بعد ہمیں اپنے مشائخ کے طریقہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی. سبحان اللہ. میں اس نبی کا کیا شان بیان کروں جس پہ خود خدا ہی سلام بھیجتا ہے. سبحان اللہ. ملائکہ سلام بھیجتے ہیں، مومن بھی سلام بھیجتے ہیں، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، نبی رسول بھی بھیجتے ہیں. وہ اللہ بھی کریم ہے، وہ نبی بھی کریم ہے، اور ہمارے مشائخ بھی کریم ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. خدا کے ان انعامات کا یہ فقیر کتنا ہی شکر ادا کرے پھر بھی کم ہے. بعد میں اپنے میرے مرشد کے خانوادہ ہیں حضرت قبلہ عالم علامہ مولانا رفیق احمد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت قبلہ مولانا نذیر احمد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ. ادھر ہمارے شاہ صاحب ہیں، ان کے والد صاحب وقت کے قلندر سے جناب محمد احمد شاہ صاحب، یہ بھی ہماری اس محفل کو سجانے کے لیے تشریف لائے. تھوڑی سی توجہ کریں گے انشاءاللہ. میں تھوڑے وقت میں اپنے ملفوظات کو مکمل کر دوں گا، اپنی باتوں کو ختم کر دوں گا، کیونکہ آپ لوگ یہاں میرے پیر کورس میں آئے ہیں. سب سے پہلے تو میں اللہ رسول اور اپنے مشائخ کے بعد آپ لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں. جتنا دوست بھی ہمارے اس محفل میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شخص بخشا ہے کہ اس محفل میں آنے والا جب آتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے، جب جاتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے. ان کا ہمارے ساتھ پیار ہے، ہمارا بھی ان کے ساتھ بہت پیار ہے. دل سے دل راہ ہوتی ہے، دل سے دل کی راہ ہوتی ہے. یہ ہمیں یاد کرتے ہیں، ہم ان کو یاد کرتے ہیں. آپ ہمیں یاد کرتے ہیں، ہم آپ کو یاد کرتے ہیں. ہمارے پاس کئی لوگ آتے ہیں، بڑے پریشان حال لوگ ہوتے ہیں. ان کے چہروں سے، ان کی آنکھوں سے، ان کی زبان سے پریشانی ٹپک رہی ہوتی ہے. بڑے ذمہ ہیں، لیکن ایسی میں بڑے عقیدت مند محبت والے میرے پیر کی دربار پہ حاضری دینے والے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ دوست بھی اپنے آبا و اجداد کی اس
یاد کو تازہ رکھے ہوئے ہیں. تو میرے دوستو، یہ فقیر عرض کر رہا تھا میں صبح سے آپ کے چہرے پڑھ رہا ہوں بڑے مایوس بیٹھے ہوئے ہیں، تھکے بیٹھے ہیں. آپ کے چہرے سے پریشانی ٹپک رہی ہے. آج ہم آپ کو ایسا تحفہ دیں گے، اگر آپ نے وہ تحفہ قبول کر لیا تو ہمیشہ تمہارا چہرہ تازہ ترین رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تھوڑی سی توجہ کریں گے، ادھر ادھر دیکھنا غلط ہے. محبت کا اصول ہے محب اپنے محبوب کی طرف دیکھتا ہے. صحابہ کرام جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تو سب کی نظریں حضور کے چہرہ انور پر لگی ہوتی، آنکھ بھی نہیں جھپکتے تھے، پلک بھی نہیں جھپکتے تھے. تو یہ طریقت بھی اسی طرح ہے. ادھر یہ بات غلط ہے. آپ کا ہمارے ساتھ پیار ہے، ہمارا آپ کے ساتھ پیار ہے. یہی پیار ہے جو ہماری پریشانی کو، ہمارے چہروں کی مرجھاہٹ کو، ہمارے دلوں کی گھبراہٹ کو تازگی میں تبدیل کرنے والا ہے. کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ. آپ تازہ پراٹھا کھاتے ہیں گرم و گرم، تازہ سالن ہو گرم و گرم، تازہ جلیبیاں ہو گرم و گرم، تازہ فروٹ ہو، کوئی بات نہیں، اس سے چہرے میں تازگی نہیں آتی. تازگی ہر وقت خوش رہنا، خوش رہنا وہ کیا چیز ہے؟ ان چہروں پہ تازگی آتی ہے جن چہروں میں محبت مصطفیٰ موجود ہے. وہ چہرے کبھی مرجھایا نہیں کرتے، کبھی پریشان بھی نہیں ہوتے. اربوں پتی لوگوں کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، محمد کے در کے غلاموں کا چہرہ کبھی مرجھاتا ہی نہیں. دل رکھا ہے، جس دل میں محبت مصطفیٰ ہے، جس دل میں یاد خدا ہے، وہ کبھی چہرے کو پریشان نہیں ہوتا، ہر دم ہنستا رہتا ہے، مسکراتا رہتا ہے، خوش ہوتا ہے. ادھر سے تیر آ رہے ہیں، ادھر سے تلوار کا وار ہو رہا ہے، زخم اور تلوار کے واروں سے وجود کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، لیکن وہ مسکرا رہا ہے. ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو پریشان ہو جائے. اس کی کیا بات ہے جس نے سارا گھر اٹھا دیا کبھی پریشان نہ ہو. حضور نے پوچھا ابو بکر کیا لائے؟ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ عرض کیا حضور آدھا سامان گھر کر لیا. صدیق سے کیا بات ہے؟ فرمایا رکھ کیا آئے؟ عمر سے بات ہوئی لائے کیا ہو؟ ابو بکر سے سوال فرمایا گھر میں کیا رکھا ہے؟ عمر نے عرض کی حضور آدھا، حضور کی خدمت میں آدھا بچوں کے لیے رکھا ہے. صدیق اکبر سے جب پوچھا کیا رکھا ہو، کیا رکھا ہو؟ عرض کی حضور بہت بڑی چیز رکھ کے آیا ہوں، بہت بڑی چیز رکھ کے آیا ہوں، بتاؤ تو صحیح. حضور آپ جانتے ہیں؟ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں. اللہ نے مجھے وہ آنکھ عطا فرمائی ہے، جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں
آگے خدا کو دیکھتا ہوں، پیچھے تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ حضور کو اللہ کی طرف بڑی طاقت عطا فرمایا آگے خدا کا دیدار کرتا ہوں، پیچھے سے تم کو دیکھتا ہوں، تم کون میرے پیچھے کھڑے ہوئے، تمہاری کیفیت کیا ہے؟ یہ سامنے کھڑے صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور کی پشم کے نیچے آنکھیں لگی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضور جیسے آگے دیکھتے تھے پیچھے بھی اسی طرح دیکھتے تھے۔ یہ نہیں صرف آگے، ہمارا تو نہیں حال ہے، ہم آگے دیکھتے ہیں تو پیچھے کی خبر نہیں ہوتی۔ حضور جیسے آگے دیکھتے تھے پیچھے بھی اسی طرح دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور بے شک آپ جانتے ہیں میں جو کچھ گھر میں رکھا ہے آپ کو پتہ ہے، فرما مجھے پتہ ہے، ذرا تم بتا دو تاکہ یہ روایت ہو جائے، روایت ہو جائے، پتہ لگے مومنین کا کیا شان ہے۔ اللہ اور اس کی رسول کا نام، بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر، رسول اللہ کی غلامی، حضور کی سنت و شریعت جس گھر میں ہے وہ گھر کبھی خستہ نہیں ہوتا، اس گھر میں کبھی غربت نہیں آتی، اس گھر میں کبھی پریشانی نہیں آتی، اور گھر والوں کے چہروں پر کبھی پریشانی نہیں ہوتی، ان کے چہرے ہمیشہ تر و تازہ رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر مسکرا رہے بڑے خوش بیٹھے، بھئی محب کا تو کام ہے اپنے محبوب کی تابعداری کرے، تو کچھ نہ ہو تو اس کی محبت جھوٹی ہے۔ جبرائیل اپنی خدمت میں حاضر ہوئے، جیسا لباس صدیق کا تھا وہ نورانی فرشتہ بھی وہی لباس پہن کے آیا۔ حضور نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا؟ یہ تو بشر ہے، تو فرشتہ ہے، تو نے یہ لباس قبال پہنا ہوا کھجور کا۔ اچھا تو یہ کام صرف میں نے نہیں کیا، ذرا نظر و نبوت سے دیکھیں، آپ کے غلام کی محبت، پیار اور ان کا یہ جو ایثار ہے اس کو دیکھ کر اللہ کے سارے فرشتوں نے صدیق کی سنت میں مدد۔ اب کیا دو اللہ فرماتا ہے پوچھو اس سے یہ راضی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل کہتا ہے حضور ابو بکر سے پوچھو یہ راضی ہے؟ سبحان اللہ۔ تم تو پراٹھے کھا کے راضی ہو، بریلا کے پیس کھا کے راضی نہیں ہو، راضی ہوتے تو تمہارے چہروں پہ تازگی ہوتی، خوش ہوتے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کے دور میں ایک آدمی آیا شام سے، غریب آدمی تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، عرض کیا حضور میں بڑا غریب آدمی ہوں، میں بڑا غریب آدمی ہوں، مقروض بھی ہوں، مہربانی فرمائے، آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے وارث ہیں، آپ کی بڑی شانیں میں نے سنی ہیں، مہربانی کرو میرے اوپر ایسی کرم نوازی فرماؤ کہ قرضہ بھی اتر جائے اور میں بھی خوش آ جاؤں۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ میرا ایک مشورہ ہے، بے شک اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں ضرور دیتا، لیکن میں تو سب کو یار کے نام پہ قربان۔ اب تم عثمان غنی کے پاس چلو، ذرا توجہ سے سنو، سبحان اللہ۔ عثمان غنی کے پاس جاؤ، میرا نہیں کہنا کہ ابو بکر نے بھیجا، بس اتنا کہنا کہ میں حضور کا غلام ہوں، مسلمان ہوں، یہ میرا مسئلہ ہے۔ تھوڑی دیر گیا پھر واپس آیا، کہنے لگا حضور میرا تو بہت بڑا مسئلہ ہے، کیا عثمان غنی پورا کریں گے؟ صدیق اکبر نے فرمایا تو تیری سوچ سے بھی بڑا کریں، تیرے گمان سے بھی زیادہ تیرا ساتھ کام کریں۔ پہنچے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ، تو اس وقت قدرت خدا کی عثمان غنی اپنے بچوں سے ناراض ہو رہے تھے،
دودھ میں پھر شہد ملا کے ڈالا، اتنا فضول خرچ کی، دودھ بھی میٹھا ہے شہد بھی ملا دیا۔ اس نے کہا آؤ جی یہ تو بچوں کو ناراض ہو گئے، مجھے کیا دے گا، مجھے کیا دے گا؟ چلو اس نے کہا آیا ہوں ملو تو صحیح۔ آواز نہیں، حضرت باہر تشریف لائے۔ اب کیسے میں شام سے آیا ہوں، اور میں آؤ بیٹھو، بیٹھک میں بٹھایا، خادم کو لیا، کھانا لیا، پانی لیا، فلاں چیز لیا، فلاں چیز لیا، خوب سیر ہو کے کھلایا۔ کھانے کے بعد پوچھنے لگے کیسے آئے؟ عرض کی حضرت میں بڑا غریب آدمی ہوں، تجارت کیا مجھے نقصان ہو گیا، گھاٹا ہو گیا، میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوں، میں نے سنا آپ حضور کے غلام ہیں، اللہ نے آپ کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے، آپ میری امداد فرما۔ پوچھا نہیں عثمان نے کیا چاہیے، کتنا چاہیے، عشق والے پوچھا نہیں کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جبل طور پہ جا رہے تھے، ایک بڑھیا کھڑی تھی، کہنے لگی موسیٰ تو جا رہا ہے خدا کو ملنے کے لیے، میرے بارے پوچھ کے آنا کہ میرے مقدر میں اولاد ہے کہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ شام کلام ہو، پوچھا یا اللہ، باتیں کرنے لگے، جو خدا سے باتیں کرنے لگے تو ہر چیز بھول گئی۔ واپس آنے لگے تو اللہ نے فرمایا میرا کلیم وہ جو بڑھیا نے تجھے کہا تھا اس کی درخواست دی نہیں۔ خدا کتنا کریم ہے، سبحان اللہ، کتنا بڑا مہربان ہے، جس کو ہم نے بھلا دیا۔ عرض کرنے لگا ہاں یا اللہ وہ پوچھتی ہے میری اولاد ہے مقدر میں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، لوح محفوظ پہ دکھائی نہیں اس کی اولاد۔ چلا گیا، بڑھیا کھڑی تھی، اس کے انتظار میں موسیٰ علیہ السلام آئے تو میں جواب ہوں۔ بڑھیا نے پوچھا حضرت سناؤ، فرمایا اللہ تعالیٰ سے پوچھا میں نے، اللہ فرماتے اس کے مقدر میں اولاد ہے ہی نہیں۔ بڑھیا رونے لگی، آگے گئی تو ایک درویش کا جھوپڑ تھا، وہاں وہ بیٹھے تھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ رو رہی ہے بڑھیا، یہ انسانیت کا ایک حصہ ہے، کسی کو غمگین دے کر پریشان دے کر مومن پریشان ہو جاتا ہے، اس کو کیا ہوگی؟ پوچھا میں کیوں رو رہی ہوں؟ کہنے لگی فقیرہ کیا پوچھتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہا تو پتہ کر کے آنا میری مقدر میں اولاد ہے کہ نہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ آئے اور کہنے لگے اللہ فرماتا ہے اس کے مقدر میں اولاد لکھ لی۔ وزر کہنے لگے ایسے کرو میں یہاں بیٹھا ہوں اللہ کے ذکر کے لیے، روزانہ ایک روٹی اتنا سی مجھے دے جائے، 40 دن تک چلائے روٹی دے جایا کرو، بیٹا میں لے دوں گا خدا۔ سبحان اللہ، وہ فراڈ کے نہیں تھے، چکر باز نہیں تھے، لوٹ کھسوٹ والے نہیں تھے، سچے ولی اللہ تھے، اللہ کی مخلوق کے غم خار تھے۔ انتھا کیا مانگے تو آنکھیں تو کہنے لگے حضور میں روز روٹی بچاؤں گی، روزانہ روٹی بچاتے ہو 40 دن کے۔ اس عورت کو حمل ہو گیا، بیٹا پیدا ہوا، بیٹا لے کر موسیٰ کلیم اللہ کے پاس گئی، پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے یہ کس کا بیٹا ہے؟ کہتی ہے میرا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا تیرا؟ خدا نے تو فرمایا کہ لوح محفوظ میں اس کا تو لکھا ہی نہیں کیا، تو کہاں سے لے آئی؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر سے چلے گئے پہاڑ پہ جبل طور پہ، اللہ تو سچا ہے میرا، تو نے یہ کیا کیا؟ مجھے فرمایا کہ لوح محفوظ کا تمہیں اس کا بیٹا ہے ہی نہیں اور اس کو پھر بیٹا دے دے۔ اللہ کیا ہے اس سے کسی نے پوچھا ہے؟ وہ تو کلیم تھا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ ایک پلیٹ اور چاقو لے جاؤ، اس پوری آبادی میں جاؤ، اللہ تعالیٰ کو آدمی کے گوشت کی ضرورت ہے، کوئی ہے جو اپنے وجود کا گوشت جو سنتا ہوگا پھر نہیں، ہم نہیں دیتے، کون دے گا؟ جب اس درویش کے پاس گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے
میرا رب ہے، اس نے اتنا بڑا وجود دیا ہے، کیا ہوا اگر چند بوٹیاں کاٹ دوں گا کوئی فرق نہیں، میرا رب ہے، اس کا حکم ہے۔ پھر کہا چلو پوچھ کے آؤ کس جگہ کا گوشت ہو، کلے کا ہو، ٹانگ کا ہو، ہاتھ کا ہو، منہ کا ہو، کس طرح کا گوشت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹھیک میں پوچھو، پھر کہنے لگا نہیں نہ پوچھو نہ پوچھو، میرا دل کہتا ہے کہ سارے وجود سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کے تھالی میں رکھو، یہ محبت کے تقاضے کے خلاف ہے کہ پوچھ کے ہو کہاں کا گوشت ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ٹکڑے ٹکڑے لیے تھالی بھری گوشت، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے فرمایا کہاں سے لے آئے؟ کوئی ایسا انسان ہے جو اپنے وجود کے ٹکڑے گوشت کو کاٹ کے دے؟ عرض کی یا اللہ ہاں، پورا گاؤں پھرا ہوں، پورا علاقہ تمہیں سب نے انکار کیا۔ وہ جو جھونپڑی میں بیٹھا ہوا نا تیرا ذکر کرنے والا، تیرے ساتھ محبت رکھنے والا، ہر وقت خوشحال بیٹھا ہے۔ میں جا رہی تھی روتے ہوئے تو راستے میں مجھے مل گیا، کہنے لگا کیوں روتی جا رہی ہے؟ بھئی جو دکھوں کے مارے ہوتے ہیں وہ خوشی نہیں دیتے، خوشی وہ دیتے ہیں، تازگی وہ دیتے ہیں جو ہر دم اللہ رسول کی محبت کے سمندر میں ہمیشہ تر و تازہ رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے کلیم تو جلال میں ہے، لیکن سنو جو میرا اتنا محبت رکھتا ہے اپنے وجود کے ٹکڑے کاٹ کے دیا، جب اس نے مجھ سے دعا مانگی تو میں کیسے انکار کرتا ہوں؟ میں اعلیٰ کل شیء قدیر ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں، میں لوح محفوظ کا محتاج نہیں ہوں۔ اگر وہاں لکھا گیا تھا جب ایسے بندے نے جو ہر حال میں میرے اوپر خوش ہے، ہمیشہ اس کا چہرہ تر و تازہ ہے، جب اس نے دعا مانگی تو مجھے ماننا ہی پڑا، میں نے دے دیا بیٹا۔ تو میرے دوستو طریقت تصوف فقیر یہی ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی ہو، اللہ کی رضا، مصطفیٰ کی رضا میں، میرے آقا کی رضا، پیر کامل کی رضا۔ سبحان اللہ ہم تو رسمی سمجھتے ہیں نا، نہیں کامل کی رسمی رواج نہیں، کتے والا نہیں، حکے والا نہیں، جھنڈے والا نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والا، حضور سے پیار کرنے والا، ان سے نسبت رکھنا آپ کے اندر ایک ایسا تر و تازگی کا سمندر جاری کریں گے، ساری زندگی تمہارے چہرے پہ کبھی افسردگی نہیں جائے گی، پریشانی نہیں جائے گی۔ تو پھر کیا ہے کہ مرنے کے وقت جب فرشتہ آئے گا نا، پھر تم پریشان نہیں ہوگے، کہو گے آؤ میں تو پہلے تیار بیٹھا، پہلے تیار بیٹھا۔ کیا خیال ہے؟ کیسے ہوگا یہ؟ پہلی چیز تو یہ ہے کثرت سے میرے آقا پہ درود پڑھو، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو، یہ سارا نظام اللہ کے اختیار ہے، وہی کرتا ہے۔ اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو اس کو پہلے منظور ہوتی ہے، پھر ہم سے کرواتا ہے۔ یہ آپ کا یہاں آنا، یہ اس کو پہلے منظور ہوا، پھر آپ یہاں آئے۔ یہاں بیٹھنا پہلے اللہ کو منظور ہوا، پھر آپ کا آ کر بیٹھے۔ تو اسی طرح پہ میرے دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کچھ نہ پوچھا کیا ضرورت ہے، کتنا ضرورت ہے، غلام کو فرمایا اس کے بیوی کے، اس کے بچوں کے دو سوٹ سلوا کے لے آؤ، اور اونٹ سامان کا آٹا، چینی، گھی سب کچھ لاد کے لے آؤ۔ وہ سامان لے آئے، حضرت سامان لے گئے، اور تھیلی کے اندر 12,000 اشرفیاں لے آئے۔ وہ کہنے لگا حضرت یہ تو میں شام سے پھر اس اونٹنی کو کون پہنچائے گا؟ توجہ رکھیں، اونٹنی کو کون پہنچائے گا؟ شام لے جاؤ، واپس اونٹنی کو پہنچانے کے لیے یہاں آؤ۔ جن کے چہروں پہ تازگی ہوتی ہے نا، ان کے ارشادات بھی تازہ ہوتے ہیں، ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔
عثمان غنی کو 1500 سال ہو گئے، دیکھو ان کا کیا شان ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں، اٹھنے بھی تیری اٹھنے بھی تیری ہے، لے جا۔ آیا حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں، پوچھا صدیق نے حال سنا، کہتا ہے حضور کمال کا بندہ ہے، کمال کا بندہ ہے، پوچھا بھی نہیں کیا کی ضرورت ہے، میرے بچوں کے کپڑے، بیوی کے کپڑے، میرے کپڑے، 2 مہینے کا خرچہ 12,000 اشرفی دے دی، اور یہ بھی فرمایا کہ اٹھنے بھی ساتھ لے جائے۔ کیا تھا؟ ہمیں تو کہتے ہیں غریب ہو جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص پہنچا، عرض کیا دوں میں بھوکا، مجھے روٹی چاہیے۔ حضرت نے اپنے غلام کو بلایا، فرمایا روٹی اس کو دیو۔ وہ کہنے لگا حضور روٹی؟ بوری بھی ہے۔ کہاں ہے بوری؟ بوری اونٹ کے اوپر ہے۔ اونٹ کہاں ہے؟ اونٹ پورے اونٹوں کی لائن میں کھڑا ہے۔ فرمایا جا سارے اونٹ اس کو دو۔ وہ نوکر کہنے لگا حضور میں کہاں جاؤں، اونٹ تو چلے گا اس کے بعد۔ فرمایا تو بھی جا اس کے ساتھ، اس کے اونٹ چراتا رہے، تو بھی جا اس کے اونٹ تو چراتا رہے، سارا کچھ دے دے اس کو، بس میں خوش ہو گیا ہوں اس چیز سے۔ ہمارے اندر مجاہد، پریشانی، تنگی اس لیے کہ ہمارے دل اللہ کو یاد نہیں کرتے، ہمارے دلوں میں رحمت للعالمین کی محبت نہیں ہے، درود و سلام کا ٹائم ہی نہیں ہے، تو پھر پریشانیاں ہیں۔ اگر آپ تر و تازہ رہنا چاہتے ہیں تو ایک صحابی رسول کا آخر وقت سکرات لگی ہوئی تھی، سارے گھر والے چل بیٹھے ہوئے، بیوی رو رہی تھی مجھے بیوہ کر رہا ہے، بچے رو رہے تھے ابا ہم یتیم ہو گئے، تو وہ مسکرا رہا تھا، اس کے چہرے پہ تر و تازگی تھی۔ بیوی کہنے لگی کمال کی بات ہے، تو مر رہا ہے، مجھے بیوہ کر رہا ہے، بچوں کو یتیم کر رہا ہے، تو ہم مسکرا رہا ہے۔ کہنے لگا واہ واہ، میں نے کبھی تمہارے ساتھ جلنے نہیں لگا، میرا تو دل بھی حضور کے ساتھ ہے، میرا دل بھی صحابہ کے ساتھ ہے، آج میری عید ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، نبی پاک سے ملاقات کروں گا، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ملوں گا، اس دنیا فانی سے جان چھوڑ جائے گی، میں امن کے شہر میں جا رہا ہوں۔ ہنسو نہیں تو اور کیا کروں؟ میرے دوستو، اگر چاہتے ہو دولت سے تازگی نہیں آتی، اقتدار سے تازگی نہیں آتی، بنگلے کوٹھی سے تازگی نہیں آتی، مربیوں سے تازگی نہیں آتی، اولاد بیوی بچوں سے تازگی نہیں آتی چہرے پہ، اگر تازگی آتی ہے تو محمد کی محبت اور درود و سلام سے تازگی ہے۔ کثرت سے درود و سلام کرو، ہر بندے کو سلام کرو، تمہیں جواب نہ دے بالکل نہ دے، لیکن آپ کے سلام کا جواب اگر وہ نہیں دے گا تو رحمت کے فرشتے تمہیں جواب دے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ، میں پیسے نہیں مانگتا، گھبرا کیوں گئے؟ میں تو صرف آپ کے چہروں کی تازگی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے مجھے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، میرے پاس اللہ کا ذکر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، میرے پیرانے اور دام کا میرے پاس فائد ہے، مانگتا کچھ نہیں ہوں، میں تمہیں صرف ایک درس دے رہا ہوں، اپنے مرجھائے ہوئے چہروں کو تازہ کرو۔ ہر وقت بیٹھے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، وہی ہوگا جو مولا کو منظور ہوگا، اللہ کو منظور ہوگا۔ کثرت سے درود پڑھو، ہر بندے کو سلام کرو، اپنا ہے بیگانہ ہے اس کو السلام علیکم کرو، پھر دیکھو کیسے تازگی آتی ہے، کیسے تازگی آتی ہے، ہر دم خوش رہو۔ پریشان ہو گئے بیماریں لگ جائیں گے، پریشانی کرو گے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، پریشانی کرو گے سب بندے کہیں گے یہ تو بڑا منحوس آدمی ہے، شکل بھی اس کی خراب۔ اگر مسکراتے ہو کسی کو بولو گے کہے گا بڑا اچھا آدمی ہے، سبحان اللہ، بڑا خوش ہو کے ملایا ہے۔ اگر کسی کی خدمت کرو گے تو اللہ دیکھ رہا ہے، فرمایا ایک دو گے 10 دنیا میں 70 آخرت میں دے۔ میرے عزیزو، یہ فقیر کا حق تھا، فرض تھا، میں نے آپ کو بتایا ہے، کیونکہ میرے پیر کے دربار سے ایسی چیزیں لے جاؤ جس سے تمہیں دنیا میں بھی تازگی رہے، قبر حشر میں بھی تازگی رہے۔ درود شریف پڑھیں گے آپ؟ صرف درود نہیں، نماز میں پڑھو۔ اس شاہ کے رسول کا کیا
پروگرام تھا. صحابی نے پوچھا حضور کوئی ایسا وظیفہ بتائیں, جنت میں تو ہم ضرور جائیں گے آپ کی امت میں, لیکن کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کے کرنے سے ہمیں جنت میں آپ کی مجلس نصیب ہو. سبحان اللہ. کیسی کہیں کبھی سوچا ہے آپ نے کیا دور کی کچہری نصیب ہو ہمیں؟ اگر سوچتے تو یہ کیفیت نہ ہوتی جو آج کل ہم نے بنائی ہے. آپ نے فرمایا ہاں جو مرد عورت فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ میں محمد پہ درود پڑھیں گے, دن قیامت کے اللہ جنت میں اس کو میری محفل میں بٹھا دے. اور یہ قانون قیامت تک لاگو ہوا, قیامت تک لاگو ہوا. ایک اور بیٹھا تھا ایسا جنت میں ہوں, آپ کی صحبت میں ہوں, اور آپ کے بالکل قریب گوڈی کے ساتھ گوڈی ملی. ہر ایک کی اپنی چاہت ہے. فرمایا ہاں جو بندہ نماز فرض کے بعد کثرت سے میں محمد عربی سے سب پہ درود پڑے گا, دن قیامت کے میرے اتنا قریب ہوگا کہ میری گوڈی کے ساتھ گوڈی ملی. بھائی مہربانی کریں, آپ ہمارے دوست ہیں, ہم کوئی پیر سے نہیں ہیں, ہم تو فقیر آدمی ہیں, ہم تو آپ کے نوکر ہیں. نوکر 40 سال سے نوکری کر رہے ہیں آپ کو. کبھی آپ کو فرمائش کی ہے کہ مہربانی کرو, یا کبھی کیا ہو کہ آپ کے پاس آئے ہو اور آپ نے کوئی خدمت نہیں, اگلے دن پروگرام نہیں ہوگا بھیا؟ نہیں, بالکل نہیں. ہمارے دل میں بھی یہ خیال نہیں ہوتا. ہمارے شیخ نے ہمیں یہی کچھ سبق دیا ہے, جب جاؤ مرید کرنے کے لیے سے نہ جاؤ, دن قیامت کے مریدوں کے طالبوں میں کھڑے ہو گئے. دنیا کی لالچ میں نہ جاؤ, صرف جاؤ اللہ کا ذکر مصطفیٰ کی غلامی سکھانے کے لیے. مجھے اب وہی منظر میرے پیر کا میرے آنکھوں کے سامنے ہے. میرے پیر نے مجھے فرمایا کہ جب ایسے جاؤ گے نا, خدا تمہیں اتنا دے گا, دیکھنے والے رش کریں گے کہ کیا کچھ ہے, خود بخود دنیا کرے گی. میرے دوستو, آپ کا اور ہمارا 40 سال کا یہ پیریڈ, پتہ نہیں پھر زندگی ہونا ہو, کیا پتا زندگی کا کیا بھروسہ, کیا پتا انسان. چلو فقیر آپ کو یہ گفٹ دے کر جا رہا ہے, اگر اس پہ عمل کرو گے تو ہمیشہ تمہارے چہرے میں, تمہارے دل میں, تمہارے خیالات میں تر و تازگی ہوگی, کبھی پریشانی نہیں ہوگی. کیا کرو, ہمیشہ درود و سلام پڑھو میرے آقا کی ذات پہ, اور لوگوں کو سلام کرو, لوگوں کو سلام کرو. اور میں السلام علیکم کہنے سے دنوں کے بغض و عداوت ختم ہو جاتی ہے. سلام کیسے کرو؟ میرے آقا نے فرمایا جب سلام مصافحہ کرو, ابھی ہاتھ نہیں کھلتے خدا آرڈر دیتا ہے دونوں کے گناہ معاف ہو. صحابی نے پوچھا حضور دونوں کے تو معاف ہو گئے, پہلے کس کے معاف ہو؟ وہ پوچھتے تھے ہم تو رگڑے والے مسلمان ہیں, ٹمپریری, پوچھتے نہیں ہیں, بس یہ کوئی تمیز دو, شادی ہو جائے, بیٹا پیدا ہو جائے, کاروبار چل جائے. لیکن صحابہ کرام پوچھتے تھے حضور دونوں کی تو معافی ہوگی, بھلا بتائیں پہلے کس کو اللہ معاف کرتا ہے؟ حضور نے فرمایا جو بڑے پیار سے محبت سے مسکراتے ہوئے چہرے سے سلام کرے گا پہلے اللہ اس کو معاف کرتا ہے. یہ میرے نبی کی تعلیم ہے, میرے حبیب کی تعلیم ہے کہ مسکرا کے سلام کرو, اللہ سب سے پہلے تیرے گناہ معاف کر دے. ایک وظیفہ آپ کے گھر کی برکت کے لیے, سبحان اللہ. یہ میرے پیر کا فیض ہے. میرے آقا نے فرمایا, صحابی نے عرض کی حضور بڑی تنگی ہے, گھر میں بڑی تنگی ہے. حضور نے فرمایا ایسے کرو, جب گھر جایا کرو تو بسم اللہ پڑھ کے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ, پھر گھر میں سلام کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کوئی نہ بیٹھا ہو, فرمایا فرشتے تم, فرشتے جواب دیں, کوئی بھی نہ بیٹھا سلام کرو تو پھر 3 مرتبہ قل شریف پڑھو بسم اللہ کے ساتھ. صحابی نے ایسا کیا تو کئی دنوں کے بعد اتنا اللہ نے اس کو رزق دیا کہ وہ
حضور کی خدمت میں عرض کی حضور آپ کی دعا برکت سے اس وظیفے عمل کرنے سے مجھے خدا نے اتنا رزق دیا ہے میں ڈرتا ہوں کبھی خدا سے غافل نہ ہو جاؤں. ہم تو بس سستا کام لیتے ہیں پیر طویل دیتے ہیں. بھئی طویل بھی ٹھیک ہے لیکن محمد کا جو فرمان ہے اس میں نام کے رکھیں گے. گھر میں جاؤ سلام کرو, بیوی کو سلام کرو, بچوں کو سلام کرو. میرے آقا آ رہے تھے, چھوٹے بچے کھیل رہے تھے, انہوں نے دیکھا محمد آ رہے ہیں, سارے دوڑتے ہیں, بیٹے کے ہاتھ بھرے ہوئے تھے, حضور سے ہاتھ ملا, نبی پاک ہاتھ بھرے. صحابی دوڑتے حضور یہ کیا ہے؟ آپ کے نورانی ہاتھ بٹی ہو رہا ہے. سر بھائی کوئی بات نہیں, جیسے تمہارے دلوں میں محبت ہے ان کے دلوں میں بھی میری محبت ہے, کوئی بات نہیں, ہاتھ دھو لوں گا. یہ بچے خوش ہو جائیں گے, دیکھو یہ نام لگاتے جا رہے ہیں کہ ہم نے محبت سے ہاتھ ملایا, کتنا بڑی بات ہے. ہم نے حضور سے ہاتھ ملایا, حضور نے ہمارے ساتھ مسافر کیا, یہ خوش ہو گئے. یہ جہاں خوش ہو رہے ہیں میرا خدا ہر سے میرے اوپر خوش ہو رہا ہے. یہ دل آج قدورتوں سے, بغض سے, حسد سے, اناد سے, تکبر سے, غرور سے, فتنے سے بھرے ہوئے ہیں. 100 تمیزوں کا ایک تمیز. ایک روٹھے ہوئے بندے کو تجربہ کر کے دیکھو, جا کر کہو السلام علیکم بھائی, ساری سب راضی ہو جائے گا. کہیں بھی چلو آ گیا میرے پاس, سلام کر لیا, اب ٹھیک ہے. ادھر سے یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی اور چہرے پہ بھی تازگی آ جائے گی. کوئی آکڑی اندر ہوئی ہے, سب کچھ ہے, کیا ہے انسان؟ مٹی دا پتر, مٹی دا پتر. کسی سے غصہ نہ کرو, عداوت نہ رکھو, اپنے دلوں کو بغض حسد سے خراب نہ کرو, اپنے دلوں کو مصطفیٰ کی محبت سے, اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھو. سارے کام تمہارے ہو جائیں گے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر کرتا ہے تو خدا کرتا ہے. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, آپس میں پیار رکھو, محبت رکھو, پھر دیکھو کیا بنتا ہے, خدا کتنا راضی ہوتا ہے. آج دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہمارے نبی کے دشمن کیا کچھ کر رہے ہیں, یہود و نصارہ کیا کر رہے ہیں, ہمارے نبی کے ساتھ اپنے بغض و دعوت کو کیسے نکال رہے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے ہم کیا کریں, ہم ان کے طریقے کے خلاف چلیں, ان کے خلاف کام کریں, اپنے نبی کی سنت پہ عمل کریں. کسی آئٹم بم چلانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم مسلمان سنت مصطفیٰ پہ عمل کریں گے تو خود بخود ابھر جائیں گے. پتہ چلے گا کہ وہ سارے اتنا بڑے لوگ غلامان مصطفیٰ ہیں. تو میرے دوستو, یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ بھی ہے, میرے پیر کا عرس بھی ہے. تو اتنا بابرکت ہستیاں ہمارے درمیان موجود ہیں. قبلہ شاہ صاحب نے رات سبحان اللہ کیسا بیان فرمایا. ہم تو فقیر آدمی, ہمیں تو کوئی اتنا بڑا علم نہیں ہے. کہ یہ تو ہمارے مرشد بھی ہیں, بہت بڑے عالم بھی ہیں, اور میرے شیخ کے مدرسے میں لوگوں کو پڑھاتے بھی رہے ہیں. اور ان کی وجہ سے ہمیں حضور سونا شیر رحمت اللہ تعالیٰ سبحان اللہ, خصوصی توجہ سے نوازا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنا بڑے شان والے لوگ ہمیں زیارت کراتے ہیں, لیکن گل دی قدر بول بول جانے جیڑی راہ دی وچ گزارا, کہاں کمینہ کیا جانے جیڑا رودھا وچ گزارا. اللہ والے دی قدر سے وہ جہاں تم جڑے زندہ دل لوگ ہونے اچھا جی گناہگار کیا جانے. انہیں تو آخیا نا بشر مثلکم, وہ تو اصل انسان ہے. لیکن صدیق اکبر کو پوچھا گیا کیوں ہے حضور کیوں ہے, فرمایا سبحان اللہ, اللہ کا نور ہے, اللہ کا نور ہے. جتنا کچھ بھی کریں کم ہے, لنگر بھی تیار ہے, بس میں اب ختم کرتا ہوں. آپ بڑے محبت والے ہیں. یہ فقیر جہاں بھی کوئی بلاتا ہے بغیر کسی لالچ کے ہم آپ کے پاس آتے ہیں. کسی سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے, جو کوئی کرتا ہے وہ اپنے ثواب کے لیے کرتا ہے. کسی سے ناراض نہیں ہوتا کہ تم نے ہمارا یہ کام نہیں کیا. ہمارا کام ہے مشورہ دینا, کرو گے تو تمہارا ثواب ہوگا, نہیں کرو گے تو خدا ہمیں کہیں سے اور جگہ سے کرا گا.
لوگوں کے پاس دیکھتے ہیں بڑے بڑے مدارس چل رہے ہیں، قرآن کے حافظ بن رہے ہیں، دورہ حدیث کر رہے ہیں، لیکن ہمارا اتنا بڑا دربار ہے، لوگ مجھے تانا دیتے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ یہاں مدرسہ نہیں ہے، یہاں درس ہونا چاہیے، عالم بیٹھے ہیں یا مفتی بیٹھے ہیں، وہ سارے لوگ یہاں سے فتویٰ حاصل کرتے ہیں، لیکن سب چیزوں کے لیے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر جماعت کے لوگ مجھے نہیں کسی کو مقرر کر لو، اپنی زکوٰۃ اپنی خیرات اس کے حوالے کرو، اس سے ہر سال حساب لیا کرو، وہ ہمارے یہاں مدرسہ بھی چلائے، بچوں کو کے لیے عالم رکھے، پڑھائے ان کو، ان کے کھانے کا بندوبست کرے، ہمیں کچھ نہ دو بھئی، میں تو 8ویں پارے پر بڑی روٹی کھاتا ہوں، پہلے کے لیے میرے پاس تو پتہ نہیں کون کون کپڑے لے آتا ہے، میں نے کبھی لیے ہی نہیں، جوتے بھی لوگ لا دیتے ہیں، کپڑے بھی لوگ لا دیتے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ بھی لا دیتا ہے۔ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے پیر کے اس دربار سے عالم بن کے نکلیں، شیخ الحدیث بن کے نکلیں، شیخ التفسیر بن کے نکلیں، تو اس بارے کیا خیال آیا؟ جی ہاتھ نہیں، ووٹ نہیں مانگ رہا ہوں، کون سنبھالے گا اس کام کو؟ پہلے تو یہ ہے، کوئی ہے بات تو جائے جو سپاہ سالار بنے؟ جی نہیں، میں نہیں کرتا یہ کام، میرا کام اپنا تبلیغ کا ہے، میں تو یہ کام کر نہیں سکتا، جو اس کام کو سنبھالے وہ کھڑا ہو کر فقیروں کو اپنا رخ خوشنما دکھائے کہ میں یہاں دربار کے سارا نظام سنبھالوں گا، اس کو پیسے نہیں، باقی جو تعاون ہے جماعت کرے گی، جماعت کرے گی، کوئی ہے کوئی تو اٹھو نا، تم تو میں لگ رہی ہے کیا کریں، اٹھو تو فقیر حسین بڑے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فقیر حسین بڑے محبت والے بندے ہیں، انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، یہ حاجی افتخار صاحب کراچی سے ہے، ایک کل جو بھینس کھائی ہے نا آپ نے، انہوں نے خرید کر دیا، آج کی بھینس جو ہے وہ ایک فقیر ہیں ملتان کے شیخ محمد توصیف صاحب، انہوں نے بھیجی تھی کہ یہ ذبح کر کے فقیروں کو کھلاؤ، یہ قسمت کی بات ہے، جو بھی کھلا دیتا، میں تو آپ کو چٹنی سے روٹی کھلا دیتا ہوں، میری جو حیثیت ہے رکھو چٹنی کھاتا ہوں، آپ کو بھی چٹنی کھلاتا ہوں، یہ فقیروں کی مہربانی ہے، یہ ہمارے لاہور کے ہیں فقیر، الحمدللہ خدا نے ان کو بڑا رزق دیا ہے، پہلے فقیر تھے مسکین سے، جب سلسلے میں آئے تو اللہ نے ان کو کروڑوں پتی بنا دیا، پتہ چلے نا کون ہے، اچھا اچھا ماشاءاللہ جاوید صاحب، یہ بھی ہمارے فقیر ہیں، یہ افریقہ میں چلے گئے تو بڑے فقیر بن گئے، اور کون ہے؟ ماشاءاللہ، آپ کیا کریں گے؟ اچھا آپ سے میں کوئی کام کسی میں لینا، نہیں میں نہیں لگاتا، آپ خود بتائیں ہم یہ کام کریں گے، یہ میاں صاحب بیٹھے ہیں، یہ سارے کمرے انہوں نے بنوائے ہیں، یہ ریاض سے حاجی میاں نظر محمد خان صاحب، حاجی خادم حسین مرحوم اللہ ان کے کرم رحمت فرمائے، یہ سب لوگ ہمارے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں، یہ نہیں ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تھوڑا سا میں توجہ دلا رہا ہوں، ذمہ داری سے، اگلے سال جب آئیں نا یہاں دستار بندی ہو، بدائے آپ ہی مقرر کریں اس بندے کے ساتھ حساب لیں اس سے، وہ خرچ کرے، وہ آپ سے لے، ہمارا اسے کوئی تو میں بڑا آدمی میں کر نہیں سکتا، باقی بچوں کو میں پڑھانے کے لیے تو دے سکتا ہوں، لیکن خدمت کے لیے دے سکتا ہوں، یہ جو جمع والی بات ہے یہ ہم نہیں کریں گے، یہ فقیر آپ اپنے سوال، اور یہ 3 ہو گئے، 4 یار سمجھ جاؤ، بندی کی ذمہ داری ہاں جی بندی کی ذمہ داری سب پورا فنڈ جو ہے اس مدرسے کے لیے فنڈ بھیجے ہیں اپنے نام، اچھا آپ کیا کریں گے؟ دستار بندی کی ذمہ داری میری ہوگی، پہلے بنیاد تو بناؤ، جو بھی ہوگا جو ذمہ داری لگا دے گا، اچھا اور لڑکیوں کا بھی درس ہم بنانا چاہتے ہیں کہ ہماری جماعت کی بچیاں جو ہیں وہ یہاں
کوئی معلمہ ہو، قاریہ ہو، وہ پڑھائے. یہ بھی اصل چیز یہی ہے. ہم اپنے بچوں کو توجہ دیں گے، ہمارے بچے قرآن کے حافظ، قاری، 5 وقت نماز پڑھنے والے، درود سلام پڑھنے والے ہوں گے. مرنے کے بعد ہماری قبروں پہ رحمتیں برستی رہیں گی. یہ بہترین مشورہ ہے آپ کے لیے. یہ امر نہیں ہے، مشورہ ہے آپ کے لیے. خوشی سے کریں. اور کچھ ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے. میں نے تو سمجھا تو سارے کھڑے ہو جائیں گے. ہاتھ نہ مانگو، میں تمہاری جان نہیں. ایکسیڈنٹ ہو گیا، خراب ہو گئی. تو اسی طرح سب لوگ بیٹھے ہیں، محبت والے ہیں. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. ہماری مسجد اب گرنے والی ہے، بالکل ختم ہو گئی. فلڈ ہے، ان کی بنیادیں ختم ہو گئی. پھر آپ کی مسجد تقریباً چھت اس کی خراب ہو گئی. مستری کہتے ہیں اس کو چھت بنانے کے نہیں ہے، اس کو بنیاد سے بناؤ. اگر چھت بناؤ گے تو پھر گر جائے گا. چلو جنت میں گھر بنوا لو. حضور کا فرمان ہے کہ زمین پہ میرے اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ اس کا جنت میں گھر بناتا ہے. پہلے بھی اس مسجد کے اندر ان صاحبان کی مہربانی سے ٹائل وغیرہ لگے ہیں، سارا فرش وغیرہ لگا ہے. اب بھی مطلب کہ 4,000 پیسے ہوگا کہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مسجد شریف کے لیے 1 لاکھ انشاءاللہ. اچھا ماشاء اللہ. اٹھو ملکو. مسجد کے لیے 1 لاکھ. اچھا 1 لاکھ دو گے 10 لاکھ ملے گا. ہاں دنیا میں، آخرت میں تو اور ملے گا. 20,000 ماشاء اللہ. یہ پیسے جو ہے نا، آپ نے جہاں کسی کو مقرر کرے اس کے پاس جمع کریں. مسجد کا بنانا ہاتھ جمعے سے زیادہ. آپ نقشہ بنوائے دکھائیں. آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت فقیر بن رہے ہیں. آپ فقیروں کو ماننے والے. ہم اگر ہمارے زمین بھی گوارا نہیں کرتا. اس پاکستان میں واحد مسجد دربار ہے جہاں کوئی شرک بدعت رسم نہیں ہے. ہم جب پہلے آئے یہاں، پہلا سال تھا، دوپہر کا ٹائم تھا، یہاں پہ ریڑیاں، بیل آ گئے، عورتیں آ گئی، ڈھول بجنا. مجھے فقیر نے بلایا، وہ کہتے ہیں ہم یہاں اونٹ کی دوڑی لگائیں گے، منت مانے تھی. اس کا کوئی بندہ قتل کیا، وہ جیل میں چلا گیا. کبھی آیا وہ میرے پاس، کئی لوگ آتے ہیں دعا منگوانے. اور سے تو دعا منگی تو بڑی ٹھیک ہے، اچھا جرا تماشا کرنا. میں بھی اس طرح چلے جاؤ کسی اور جگہ پہ جہاں نہیں کرنی چاہیے. اور کسی عورت کو یہاں منت منوتی یہ نہیں کرنا چاہیے. فقیر آئے، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، عورتیں گھر میں بیٹھی رہیں، وہاں جو ثواب بھیجیں ہوئے. باقی کبھی ہم نے رمضان میں، قربانی میں کبھی چندہ سوال تک نہیں کیا. کوئی پھل وغیرہ نہیں لیتے. اللہ دیتا ہے، بس دے دیتے ہیں. اب ہمارا ضمیر ہی گوارا نہیں کر سکتا کہ ہم کسی کے ساتھ ہاتھ پھیلائیں. جب آپ جیسے فقیر ہمارے اس کام کو کرنے والے ہیں تو ہمیں ضرورت کیا ہے کہ 100 کو کہیں. سبحان اللہ. ہے جی نہیں جی 5 لاکھ روپے. اچھا اور کوئی بڈیرا کھڑا ہو جائے. نہیں 50 ڈاکٹر صاحب آپ 5 لاکھ بس. 5 سے کم نہ ہو، 5 کا نہیں ہے، 5 لاکھ. 5 لاکھ ماشاء اللہ. 20,000. اچھا ناشنا تماشا مانا سارے چیئرمین کھا لو پیسے لگوں گے. 5 لاکھ سے 5 لاکھ آپ لیکن یہ 50,000 روپیہ بڑا اچھا فنکشن ہے. اس کے بعد تو چیئرمین سارا کچھ کھا گیا. ہماری علاقے میں کھا گیا، آپ کا پتہ نہیں. کس کا 1 لاکھ آپ دیں. اچھا چلو ڈاکٹر مسجد کے لیے 1 لاکھ روپیہ میں دوں گا
اچھا نہیں جی آپ کا مرغی کھانا چل رہا ہے زیادہ لگ رہا ہے قرآن فکر ہے آپ کیسے نام ہے محمد جمیل ہیں اچھا صحیح منصور صاحب یہ سارے صلاحی کا نہیں دے چلو لکھو 1 لاکھ بڑی بات ہے ڈیوائس بھی ایک پور نمبر ہے جی پہنچانے آپ نے آئے باہر کوئی بندہ نہیں آئے اچھا ہاں جی چلو کیا نام ہے اچھا ماشاء اللہ پٹھان کا آئے گا تو پکڑیں گے انشاءاللہ چلو ٹھیک ہے اکاؤنٹ نمبر دے دیں ابو بکر صاحب اکاؤنٹ نمبر دے آپ ان کے اکاؤنٹ میں دلا دیں 50 مدرسے کے لیے اچھا چلو ٹھیک ہے لکھو نہیں آپ زیادہ لکھو پرانے فقیر ہیں آپ ملکوں کے چیئرمین ہیں اچھا چلو 50,000 لکھو چلو ٹھیک ہے ہاں کتنا ہے 1 لاکھ ماشاء اللہ اچھا 10 سال میں پڑھنے کے لیے روٹی کھائیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے اچھی بات ہے ہاں جی ماشاء اللہ چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ غریب آدمی ہیں کوئی بات نہیں اچھا چلو دیکھو نام بتایا اپنا اچھا ماشاء اللہ ہر سال ٹھیک یہ ہمارے ذمہ دار ہیں امپیر ہے جی آج کل کام کے لیے وہ اچھا اسٹوری اچھا ٹھیک ہے دیکھیے وہ یہ ہے ابو بکر صاحب کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتے ہیں اب ٹھیک تھوڑا دم چل رہے 40 سال سے بس تو جن لوگوں نے اماؤنٹ دی ہے مدرسے کے لیے سب لوگ لکھوا دیں آپ اسٹیج پہ اینڈ پہ نا محفل کے اینڈ پہ آپ سب لوگ لکھوا دیجیے گا اپنا نام تاکہ آپ سے رابطہ کیا جا سکے آپ کا فون نمبر لگا دیجیے گا تاکہ آپ سے پھر رابطہ ہو جائے گا پیسے دینے کے لیے انشاءاللہ یہ جب وہ انشاءاللہ ہو جائے وہ بھی کریں گے انشاءاللہ اعوذ باللہ